والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه عباد الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق الله مولانا العلي العظيم الكريم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھیے صلاۃ یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك یا رحمت للعالمین. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب وچ تساں احباب نے شان صدیق اکبر بزبان مولا حیدر رضی اللہ تعالی عنہما اس سونے اور انوکھے اور نرالے سچے اور سچے عنوان تے کچھ گلاں سماعت فرمائیاں سن. حسب وعدہ آج بھی آپ احباب جناب دلدار مصطفیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور داماد رسول حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دونوں دا آپس وچ پیار اور باہمی محبت سماعت فرماؤ گے. قرآن حکیم بچوں دوران خطبہ میں 14ویں پارے دی سورۃ الحجر دی آیت نمبر 47 تلاوت کی تھی. رب العزت ارشاد فرما رہی ہے وَنَزَعْنَا واو عاطفہ نزعنا نزع ینزع باب فاتحہ وچوں فعل ماضی جمع متکلم دسی گئے. نزعن دا معنی ہوندا ہے کھچنا. اے جدوں بندہ مرن دے قریب ہوئے تے او دے اس وقت نو بھی وقت نزع کیا جاندہ ہے، اسی واسطے کہ اس ویلے فرشتے او دی روح کھچ دینے. یعنی نزعن دا معنی کھچنا، کڑنا. اللہ فرماندہ ہے اور اسی کھچ لیا ما فی صدورہم اونا دے سینیاں وچ جو سی من غل من تبعیزیہ غل بمعنی قدورت نفرت. اللہ فرماندہ ہے نفرتاں تے قدورتاں دا دشمنیاں عداوتاں دا جو حصہ اونا دے دل چسی اسیو کڈ لیا کھچ لیا. اخوانن
پرا بن گئے علی سرورین قیامت والے دن جدو جنت جان گے نا جنتی تختاں دے اوتے بیٹھے ہون گے متقابلین بیٹے جڑے مدارس دے بچے پڑھ دیو متقابلین سمجھ دیو اے ثلاثی مزید فیہ دے باب تفاعل وچوں اسم فاعل جمع مذکر دا سیگا جی یعنی تقابل دا معنی روبرو ہونا سامنے ہونا اللہ فرماندا ہے جنتی تختاں تے بیٹھے ہون گے اور ایک دوسرے دے سامنے بیٹھے ہون گے سبحان اللہ بول ان تسی کہو کہ ساڑھے تے پلے کوئی گل نہیں پئی نالے کہہ رہے ہو کہ شان ابو بکر صدیق تے مولا علی تے دوواں دا ایک دوجے نال پیار بیان کرنے نالے آئے تو پڑھی جے دے کوئی تذکرہ ہی نہیں اے ہونے تو انہوں پتہ لگ جاندہ ہے میں کیوں یہ آیت پڑھی ہے اے میرے آتج کتاب قبلہ الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور امام حافظ سجوتی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب اسی سرور کائنات نو خوابانچ ویکھن نو ترس دیں یا ایک کتاب والا بابا او وے جڑا جاگ دیاں اکھاں نال آمینہ دے لال دے مکھڑے دی زیارت کردہ رہا یہ کتاب 7 جلداں وچ چھپی ہوئی ہے بیروت وچوں جڑی میرے کل موجود ہے العلمیہ دا چھاپا ایدی میں لے کے آیا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188 اتے روایت موجود ہے کتاب میں ایتھے رکھ دینا کیونکہ میں اپنے سینے چ عبارت محفوظ کر کے لے آیا نامی سبحان اللہ بولو تے کوئی ایسی گل نہیں لیکن گل ویسے سبحان اللہ والی ہے دوسرا حوالہ سید محمود آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی یہ میں کتاب دا نام لے آجے سبحان اللہ منہ تو اڈیال نو ہے میں تے زبانی لے رہا نام اے کتاب 16 جلداں وچے العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 302 اتے اے گل موجود ہے جڑی میں پڑھ کے سنانی ہے تے کلیجیاں چھ ٹھنڈ پانی قاری صاحب تھوڑی جی آواز ذرا سیٹ کریو مہربانی تیسری کتاب فضائل الصحابہ دا ربن الجوزی دا چھاپا کل جلداں 2 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170 حدیث دا نمبر 124 کتاب آپ ہی جے روایت میرے سینے وچ محفوظ ہے ہن میں پڑھن لگا قبلہ جدا دل کرے پیڑ وچ جا کے کتاباں چیک کر سکدا ہے روایت وچ موجود ہے یہ آیت پتہ کیوں نازل ہوئی لکھ دینے فاخذت ابا بکر الخاسرۃ ایک دیاڑے حضرت ابو بکر صدیق نو انہاں دی پسلی نے شدت دے درد وچ مبتلا کر دیتا درد ہویا جناب ابو بکر صدیق دیاں اکھاں چ اتھرو لت آئے پسلی دا درد بڑا شدید درد ہوندا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق بیٹے کلے نہیں سن نال مولا علی تاجدار ولایت بھی موجود سن دشمن کٹھے نہیں ہوندے مل کے تے سجن تے متر تے ویلی ہی بیٹھتے نے نا جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی پسلی وچ درد ہویا مولا علی شیر خدا نے یار دی دل جوئی واسطے درد نو پجان واسطے پتہ کی کیتا جعل علی جو سخین یادہ ہو بیٹے میرے ول ویکھیں مولا علی شیر خدا نے مرتضیٰ نے تاجدار حلعتا نے ایک روایت دے مطابق مولود کعبہ نے حسنین کریمین دے کریم تے شریف بابا نے آگ جلائی آگ جلا کے اپنا ہاتھ کیتا گرم تے پتہ کی کیتا وَيَقْوِي بِهَا خَاسِرَةَ ابی بکر صدقے جامع ابو بکر صدیق دی پسلی نو اپنا ہاتھ گرم کر کے ٹکوراں کی دیاں جدوں یاران المحبت دا اظہار کیتا مصطفیٰ دے دماد اور سرکار کائنات دے سسر نے دوما سرکار دے عظیم الشان تے رفیع المرتبت یاران نے ایک دوجے نل پیار دا اظہار کیتا چشم قدرت نے مسکرا کے بیکھیا تے زبان رحمت نل ارشاد فرمایا جبریل اسی محمد دے یاران دے پیار بھرے اس انداز نو قصہ بارینہ نہیں بنن دینا قرآن دی آیت بنانا ہے
بلند آواز نال سبحان اللہ۔ چنانچہ صحابہ کرام روایت فرماندے نے فنزلت هذه الآیت، اے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ دا پیغام لے کے جبریل امین ببارگاہ رسالت آ گیا، آکے کہندے سونیاں اللہ فرماندے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ متقابلین۔ قاری صاحب جدوں آپ نعت پڑھنی ہوندی ہے تے ساؤنڈ انج ٹھوک وجا کے صحیح کر لیندے نے، جدوں ساڈی تقریر دی واری آندی نے تے پھر بٹن ہی گھٹ دیندے نے۔ اللہ پاک جل شانہ تواڈے تے رحمتاں دا نزول فرمائے، سونی کرو آواز ذرا سمجھ آوے، سما خراشی نہ ہووے، بندیاں نو سرور آوے، سینہ مدینہ بن جائے۔ میں قربان جاواں انہاں تیناں کتاباں وچ لکھیا ہویا ہے، نبی پاک دے نواسے حضرت امام زین العابدین سرکار رضی اللہ عنہ علی جدہ وعلیہ السلام نو پوچھیا گیا، حضور تھاڑے کر قرآن آیا ہے، اے تے ارشاد فرماؤ مولا علی باب مدینہ علم دے پوترے ہو، اے تے دسو اللہ انہا آیتاں وچ فرماندہ اسی قدورتاں تے دشمنیاں دے انصر کھچ لے، اے کنہ دی گل پئی ہوندی ہے۔ حضرت امام زین العابدین مسکرا کے گیسو لہرا کے بولے، فرمایا بنو تمیم جڑا حضرت ابو بکر صدیق دا قبیل ہے، بنو عدی جڑا امیر المومنین عمر فاروق ابن خطاب دا قبیل ہے، تے بنو ہاشم جڑا میرے دادا ابو حضرت مولا علی مشکل کشا دا قبیل ہے۔ اینا قبیلیاں دے لوکاں وچ جڑیاں نفرتاں تے قدورتاں سن، اللہ فرماندا جدوں مصطفیٰ دے لڑ لگ گئے نے، اساں اینا قبیلیاں دی فطری عداوت فطری قدورت اینا دی سینیاں وچوں کھچ کے اینا دی سینیاں وچ باہمی پیار رکھ چھڑے آئے۔ جنہیں ٹکور کیتی اسی ہوتے تو میں صدقے، جدی پسلی وچ ٹکور کیتی پسلی نو ٹکور کیتی اسی ہوتے تو میں صدقے۔ صدقے جاما ایک دے گھر نبی دی بیٹی ہے، ایک دی بیٹی نبی دے گھر وے، اسی واسطے تے پھر میں لکھ کے لے کے آیا صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر صدیق ہمارے ہیں، بیٹے پڑھو صدیق ہمارے ہیں، حیدر کہنا پتر کہنا مسکرا کے سنیاں دا عقیدہ، ابو بکر ہمارے ہیں، حیدر بابا جی خیر ہوئے کہنے ابو بکر ہمارے ہیں، وعلیکم السلام، حیدر بھی ہمارے، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں۔ ڈٹ کے اپنا عقیدہ بیان کر لو، واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں۔ مرحبا جی موسٹ ویلکم، قبلہ مل کے مسکرا کے ہاتھ لہرا کے کہہ رہے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان صدقے جاماسی جناب صدیق پاک تومی صدقے علی پاک تومی صدقے، انہاں نے دونوں نے آپس وچ کتنی ایک محبت کی دیا، میں توانو بارگاہ علی شیر خدا وچ لے جاما۔ صحیح البخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی بک وائز نمبرنگ دے مطابق بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3671 پیش خدمت ام محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ قال قلت لأبی ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم قال ابو بکر رضی اللہ عنہ قلت ثم من قال ثم عمر وخشید ان يقول عثمان قلت ثم انت قال ما انا الا رجل من المسلمین او كما قال بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدنا محمد ابن الحنفیہ مولا علی دا شہزادہ رضی اللہ عنہ علی ابیہ و علیہ السلام آپ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے میں اپنے بابول محترم اپنے بابا محترم نو پوچھیا بابا جان اج ایتے مسئلہ دسو ای الناس خیر بعد رسول اللہ اللہ دے پیارے رسول تو بعد لوکاں وچوں سب تو پہلا نمبر کے دے مولا علی دا فتوہ پڑھ رہے ہیں سب تو خیر والا بہتر بندہ کون ہے حضرت جناب مولا علی مسکرائے قال ابو بکر جنہوں نے سمجھ آگئی ہے کہہ دیں گے سبحان فرمایا ابو بکر صدیق سارے لوکاں وچوں آمینہ دلال تو بعد ساری امت وچوں خیر والی شخصیت ہے حضرت محمد ابن الحنفیہ کہندے نے میں دوبارہ مستفسر ہویا عرض کیتا ثم من ابا جان ابو بکر پاک تو بعد دوجا نمبر کے اوہ مولا علی دا فتوہ جے حضرت علی مسکرا کے ارشاد فرمان لگے ثم عمر اور دوجا پتر دوجا نمبر خطاب دے پتر عمر ابن خطاب الفاروق دائے حضرت جناب محمد بن الحنفیہ کہندے نے وخشیتو میں ڈر گیا ان یقول عثمانوں کے سرکار مولا علی شیر خدا نے ہن جے میں پوچھیا تے تیسرے نمبر تے حضرت عثمان دا نام لے دینا ہے او کیونکہ علی دی اولاد بھی جان دیئے علی جدوں تعریف کردہ ہے اپنی نہیں نبی پاک دے غلامہ دی تعریف کردہ ہے صدقے جامع ممکن شارحین کرام کہندے نے that is possible کہ حضرت مولا علی دیس بیٹے دا عقیدہ ہوئے کہ شیخین کریمین تو بعد نمبر تیسرا میرے بابا علی شیر خدا دائے کہندے نے میں جلدی نل چھٹ پٹا کیا ثم آتا بابا پھر تیسرا نمبر تو آڈائے نا علی تڑپ کے فرمان لگے نا 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 ما انا الا رجل من المسلمین اس عربک سینٹینس دے دو مفاہیم پیش کرانگا میرے پتروں توجہ کرنا جڑے حق دی گل دی تلاش وچ رہندے ہو پہلا مفہوم تے ایدہ اے ہوئے گا سرکار ولایت تاجدار ولایت مولا علی شیر خدا فرماندے نے کہ میں تے نہیں پر مسلمانہ چو ایک بندہ ہے جدہ تیسرا نمبر ہے تے دوسرا ایدہ مفہوم ایدہ اس گل دا مطلب ہے میرے دادا جی سرکار مولا علی حیدر قرار ارشاد فرما رہے نے ما آنا میں تے کچھ بھی نہیں ہوئے میں تے کچھ بھی نہیں میں تے کچھ بھی نہیں الا رجل من المسلمین میں تے مسلمانہ وچوں ایک عام مسلمانہ اے حضرت علی دا اجزی اے حضرت علی دی انکساری ہے اسی تے 4 کتاباں پڑھ لئیے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے اسی تے ادھا مربع زمین دا کمال ہے بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے 25 لاکھ دی گڈی ساڈے کول آ جاوے اسی سائیکل والے بندیاں نو تے بندہ ہی نہیں سمجھ دے موٹر سائیکل والے تے ایویں دبکے مارن لگ پینے اوے علی شیر خدا آئے ہائے شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار نہ بولو اللہ تے ویکھ دئیے نا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار آپ پہ کہندے نے میں تے ایک عام مسلمان او قبلہ تے میرے دادا جی دا اپنا بیان ہے ایک کتاب وچوں توانو اے نہ دساں کہ مسلمانہ وچوں اللہ دی نظر وچ تے اللہ دے حبیب دی نظر وچ علی دا مقام کی ہے بسم اللہ
اس تو بھی ہولی بولو تے اونا دی عزت نو فرق نہیں جے پیندا اپنا اپنا حصہ پا لیا کرو چنگے رہ جاؤ گے جنتی جنتی کھول کے جنتی جنتی میرے دوستان دی ہر لمحہ خیر ہوئے کتاب میرے ہاتھ قبلہ اے کتنی موٹی کتاب ہے تسی ویکھ رہے ہو امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الصغیر دار الکتب العلمیہ بیروت تو پہلے 2 جلداں چھپ دی رہی ہے او دا بھی حوالہ میرے کو لگا ہے گھر موجود ہے میں چیک کر کے آیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88 ہوتے لیکن اے جڑی ہن میں نویں منگوائی ہے قبلہ بیروت دا چھاپا اکو جلد وچ پیج نمبر 689 حدیث دا نمبر 1012 لیکن میں پوری حدیث نہیں پڑھنی جے میں اے پوری پڑھن لگ پیا تے باقی میرا مواد رہ جانا ہے قبلہ میں ایک ٹکڑا پڑھاں گا علی پہ کہندے نے میں تے ایک عام مومن عام مسلمان پر سرکار فرماندے نے معراج دی رات اللہ نے مینوں 3 گلاں میرے ویر علی دے بارے چ دسیاں جنہاں چوں ایک گل سی انہ سید المؤمنین جنہوں عربی جملے تھی چاس آ گئی ہے بول دیں گے سبحان اللہ سرکار فرماندے نے اللہ نے میں نو دسیا تیرا ویر جڑا سی تینوں دیتا ہے علی ابن ابی طالب مومنہ دا سید مومنہ دا علی 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 مومنہ دا سید میں صدقے جاواں اسی صدیق تو میں صدقے اسی مولا علی خیر المومنین سید المؤمنین تو میں صدقے اسی ابو بکر صدیق خیر الناس تو میں صدقے اسی امیر المومنین سید المسلمین علی تو میں صدقے صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں اور میرے پترانی خیر کیا بات ہے رنگ پر دیں دے میری تقریر چاہ کے یار اللہ توڑے قدم قدم تے تو انو کروڑا نیکیاں عطا کرے بہت شکریہ صدیق ہمارے ہیں نعرہ مار کے حیدر آہا صدیق ہمارے ہیں حیدر صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے پیارے ہیں واللہ ہمیں دونوں ہی جگہ چونکہ تھوڑی ہوندی ہے میں کچھ کتاباں لے آنا کچھ نہیں لے کے آندا سنن ابن ماجہ شریف چونکہ اے بچیاں نے موبائلانچ کتاباں سیاہ ستہ رکھیاں نے اس واسطے میں سیاہ ستہ نہیں لے کے آندا سنن ابن ماجہ شریف گوگل دے جا کے چیک کر لیو حدیث نمبر 106 ملاحظہ ہوئے ان عبداللہ ابن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال قال علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر خیر الناس بعد ابی بکر عمر او کما قال عبداللہ فرماندے نے ابن ابی سلمہ کہندے نے میں اپنے کناں دے نال علی ابن ابی طالب کولوں سنیا آپ ارشاد فرما رہے سن اللہ دے رسول تو بعد لوکاں وچوں پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا ہے پھر ابو بکر صدیق تو بعد دوجا نمبر عمر فاروق دا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق
قبلہ توجہ تے پیار جاواں گا، بلکہ قبلہ میں ایک اور روایت جلدی جلدی پیش کرائیں۔ میرے ہاتھ کتاب الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، امام اجل امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کوفی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب، اے 9 جلداں وچ میری ذاتی لائبریری دی کتاب دا میں حصہ نمبر 6 لے کے آیا، صفحہ نمبر 354 تو حدیث مبارکہ پڑھن لگا۔ قمر صاحب تہاڈی مسکراہٹ تو صدقے جاواں، کتاب آ جے تے حدیث بھی آ جے، کتاب سامنے تے حدیث میرے دل وچ تے میرے دماغ وچ، حکم فرماؤ تے پڑھ کے سنا دیواں۔ قبلہ توجہ تے پیار جاواں گا۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت علی کرم اللہ وجہہ هو یقول خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر وبعد ابی بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما ولو شئت ان احدثکم بالثالث لفعلت او کما حضرت ابو جحیفہ کہندے نے ایک دہاڑے میں سنیا حضرت مولا علی ارشاد فرما رہے سن، اور لوگوں اس امت وچوں اس امت دے نبی تو بعد پہلا نمبر ابو بکر صدیق، سب تو خیر والا شخص حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق تو بعد عتیق تو بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے آپ نے مسکرا کے فرمایا لو شئت ان احدثکم بالثالث، اگر میں تیسرے دا نام لینا چاہواں لفعلت، میں لے سکنا وا۔ حضرات گرامی اسی پیٹرن دی اگلی حدیث مبارکہ ٹائم ویسٹ کرن تو بغیر سماعت کریو، کہ میری محنت تے پیار آوے تے پھر دل دیاں دل وچ نہ رکھ کے لے جائیو، پھر نمبردار تے چودھری بن کے مینوں ڈرائیو نا، پھر مینوں داد دے دیو تاکہ میں مزید محنت کر کے حقائق دے موتی تے عشق دے سمندر وچ میں غوطے لا لا کے کڈ کڈ کے لے آندا رہواں۔ مجمع الزوائد و منبع الفوائد امام حیثمی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب مستطاب میری ذاتی لائبریری وچ 13 جلداں وچ موجود، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 21، کتاب اے میرے سامنے جے، حدیث میرے سینے وچ جے۔ ان ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی علی کرم اللہ وجہہ فی بیتہ قلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال رضی اللہ تعالی عنہ مہلم ویحک یا ابا جحیفہ یا ابا جحیفہ الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ علیہ السلام ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ویحک یا ابا جحیفہ دا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن او کما اسی راوی تو روایت حضرت ابو جحیفہ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے میں جناب شاہ مردان شیر یزدان حضرت جناب مولا علی تاجدار شجاعت و ولایت دی بارگاہ ولایت حاضر ہویا، میں جا کے مخاطب کیتا تے صدا انج دیتی یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ دے پیارے رسول تو بعد سارے لوکاں جو بہتر آدمی۔ حضرت مولا علی خوش نہیں ہوئے بلکہ ڈانٹ دیتا، فرمایا محلن، در اصل محققین کہندے نے اے امحالن نے ویہن، اور ایدہ محلن دا ایدہ مطلب ہوندہ ہے چپ کر کے بہ جا، اے زجر و توبیخ واسطے استعمال کیتا جاندہ ہے، اور ویہن تو مراد محققین کہندے نے کلمہ بددعا بھی ہوندہ ہے، کلمہ ترحم بھی ہوندہ ہے۔ حضرت مولا علی جلال وچ آگے فرمایا اللہ تیرے تے رحم کرے، چپ کر کے بہ جا۔
فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ، آج میں تینوں خبر دے ہی نہ دے کہ اللہ دے رسول تو بعد سب تو خیر والے بندے کون نے؟ فرمایا او ابو بکر تے حضرت عمر ابن خطاب نے۔ اگلی گل سنی کلیجہ ٹھرے نا، جزاک اللہ کہہ کے جتی پا کے چلا جائیں، کسی اور مسجد سے جمعہ پڑھ لیں، میں ذرا بھی ملال نہیں مناواں گا، میں ذرا بھی غصہ نہیں کراں گا، صدقے جاواں۔ مولا علی نے فرمایا امت مصطفیٰ تک میری طرفوں پیغام پہنچا دے، اے ابو جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن، اے میرا پیار تے ابو بکر و عمر دا بغض تے انہاں دی دشمنی مومن بندے دے دل چ دوویں چیزاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں۔ ہن تے پھر کہنا بندا ہے کہ صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، صدیق دونوں سے محبت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، آباد رہیے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دونوں سے محبت ہے، دونوں کی ضرورت ہے، دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے ہیں۔ باپ بیٹا دونوں سلامت رہو، ہاں یہ دریائے کرم کے یہ دونوں، کہہ لو یار، دریائے کرم کے یہ دونوں ہی کنارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی۔ قبلہ میں اگلا حوالہ پیش خدمت کرن لگائیں، میرے ہاتھ کتاب مستطاب امام متقی ہندی علیہ الرحمہ سرکار دی کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال الرسالۃ العالمیہ دمشق دا چھاپا۔ اس کتاب دیاں کل جلداں 18، قیمت 24,000۔ چلو سبحان اللہ کہہ دیو، تسی کہندے ہو شاہ جی انہیں پیسے لیندے ہو تقریرہ کر کر کے کتھے کر دے ہو؟ ایتھے ہور گئی تھے، اچھی آواز نال سبحان اللہ یار۔ جلداں اس کتاب دیاں 18، اور مزیداری علی گل دساں، ایک کتاب میرے کل صرف ایک چھاپا نہیں، میری لائبریری جو 2 چھاپے نے، ایک پہلا ایک میں نیا منگوایا ہے۔ اس کتاب جدہ میں حوالہ پیش کر رہے ہیں، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 11 اتے حدیث مبارکہ موجود ہے، اور میرے کل جڑا پرانا چھاپا مکتبہ رحمانیہ لاہور پاکستان تو چھپیا ہویا 8 جلداں وچ 16 حصیاں وچ، وہ دی جلد نمبر 7 حصہ نمبر 13 صفحہ نمبر 5 تن دے غلام بن کے بولو نا اللہ دی قسمیں گل بھی 5 تن دے کرانے دے شہزادیاں دے منہ وچوں ہی پیش کرن لگا وا۔ قبلہ توجہ تے انہماک چاہواں گا انشاءاللہ سینہ مدینہ بن جائے گا۔ ان علی بن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ علی جدہ و علیہ السلام قال قال فتم من بنی ہاشم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ حین انصرف من صفین تخطب فی الجمعة سمعتك یا امیر المؤمنین تقول اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین فمنهم فغرورقت عیناه ثم قال علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما امام الہدى
امام الہدا امام الہدا امام الہدا و شیخ الاسلام والمہتدى بہما بعد رسول اللہ فمن اتبعہما ہدی الى صراط مستقیم ومن اقتدى بہما یرشد ومن تمسک بہما فہو من حزب اللہ وحزب اللہ هم المفلحون او کما میرے کل موجود ہے قبلہ ایک بھی لفظ اگے پیچھے کیتا ہوئے جو چور دی سزا میری سزا حقائق پیش کرن لگا اے کتاب رکھی ہوئی ہے ہن ترجمہ ٹرانسلیشن میرے کولو سنے اندر امام باقر سرکار نبی پاک علیہ السلام دے نواسے ارشاد فرماندے نے میں اپنے ابا جی جناب امام زین العابدین کولو سنیا اوے داستان کربلا دا گواہ امام زین العابدین مولا حسین دے جگر دا ٹکڑا آپ ارشاد فرماندے نے حضرت مولا علی میرے دادا جی سرکار جدو جنگ صفین تو واپس تشریف لے کے کوفے والنو جا رہے سن کہندے نے رستے وچ ایک ہاشمی بندے نے حضرت علی تے سوال کر دیتا او سید زادہ ایسے خاندان دا بندہ ایسے خاندان دے تاجدار نو پیا پوچھ دائے صدقے جامع کہندے اے امیر المؤمنین جان دی امان پاما تے کویسچن کرا آپ نے فرمایا پوچھ وہ وقت چنگے سن او جدوں حاکمانو پبلک چو سوال کر لیندے سن بندے ہونتے اللہ دی قسم بندہ کہہ دے وے نا فون کر کے جتھے جناب کوئی ملک دا پرائم منسٹر کوئی منسٹر بیٹھا ہوئے بندہ کہہ دے وے چینی بڑی مہنگی ہوئے اگو کٹ دیندے نے کال ہی ڈسکنیکٹ کر دیندے نے بندہ کہے نا ساڑیاں نالیاں بنا دیو ساڑیاں سڑکاں بنا دیو کال ڈسکنیکٹ کر دیندے نے وہ دی کال ٹی وی تے چلاندے نے جڑا کہندہ ہے چاستے ہونتے نہ سالاں چاہیے نہیں کوئی گل نہیں نہ بولو کوئی گل نہیں اگلے جمعے تواڈے لیڈر دی گل آئی تے پھر بول لے ہو اساں لیڈراں شیڈراں دی گل نہیں کردے اسی تے حق سچ دی گل کرنے صدقے جاواں ایڈا کلیجہ کوئی کتھوں لے آوے یار جڑا اپنی خامیاں بھی سنن دی جرت رکھدا ہوئے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تے سوال کر دیتا اس ہاشمی شہزادے نے کہندا ہے علی جاہ میں جمعے دے خطبے وچ تواڈی زبان تو جملے سنے تقولو تسی کہہ رہے سو دعا پہ منگ دے سو اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین اے اللہ ساڈی انجے اصلاح کر دے جویں تو خلفاء راشدین دی اصلاح کی تھی مولا علی مسکرا پہ فرمایا پوچھنا کی جانا ہے کہندا ہے بابے او صرف اینی گل پوچھنی ہے فمن ہم او کون نے جڑے تواڈی نگاہ ولایت وچ وی راشدین خلفاء نے فغرورقت عیناہ مولا علی دے نینا دے کٹورے چھلک پے اکھاں چ ہنجواں دیاں موتی ہنجواں دے موتیاں دیاں لڑیاں سج گئیاں فرمایا ابو بکر و عمر جنہاں میں خلفاء راشدین خطبہ جمعہ وچ آکھے آئے او حضرت ابو بکر صدیق تے عمر ابن خطاب دیاں ذاتاں نے کلیجہ بڑا رکھ کے سنی اگر کوئی شیعہ آدمی میری تقریر سنے او میرے شیعہ نوجوانوں پتروں میں تواڈے حق دی گل پیا کرنا میں تانوں کہنا علی شیر خدا دا خطبہ من لو میں تواڈے حق دی گل پیا کرنا جے علی نو منیا جے تے علی دیاں گلاں وی تے منو نا مولا علی شیر خدا رو پہ رو کے فرماندے نے امام الہدا و شیخ الاسلام فرمایا اے دوویں جنہاں میں خلفاء راشدین آکھیا ابو بکر تے عمر ابن خطاب فرمایا اے ہدایت دے امام بھی نے اے اسلام دے بزرگ بھی نے اے ہدایت دے چراغ نے ہدایت دے امام نے فرمایا اے اسلام دیاں برگزیدہ تے بزرگ ہستیاں میں نے فرمایا لوگوں کن کھول کے سن لوا میرا عقیدہ انہ دوواں دے بارے وچے جے المہتدہ بہما بعد رسول اللہ اللہ دے پیارے رسول تو بعد ہدایت انہ دے دروازیاں تو مل دیجے اور میرا عقیدہ میری محبت سن لوا فرمایا فمن اتبعہما
فمن اتبعہما ہدی الی صراط مستقیم جڑا انہاں دوواں دے پیچھے 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 او جڑا انہاں دوواں دے پیچھے پیچھے ٹر پیا ہدایت دیاں منزلاں او دے قدم چوم لین گیاں صراط مستقیم دی طرف انہوں ہدایت دے دیتی جائے گی فرمایا وَمَنْ اِقْتَدَى بِهِمَا يَرْشُدُ جڑا انہاں دے پیچھے ٹر پیا رشد پا گیا جنہیں انہاں دی اقتدا کی تھی رشد و ہدایت پا گیا اگلا جملہ سنی فرمایا وَمَنْ تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ جڑا انہاں دا سہارا لوے گا نا وہ اللہ دے لشکر دے وچوں ہوئے گا وَحِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا کامیابی والا لشکر تے اللہ دا لشکر جے قبلہ اس کتاب وچوں کی سبق ملیا او جنہاں نو جمعے دے خطبے وچ سراہیا جاوے اور خطبہ بھی مولا علی ارشاد فرما رہے ہون انہاں نو ابو بکر و عمر کیا جاندے صدقے جاواں سی خطبہ دین والے تو بھی صدقے جنہاں دی شان بیان ہو رہی ہے انہاں تو بھی صدقے ساڈا عقیدہ تے سدھا تے سادہ تے کھرا عقیدہ صدیق ہمارے ہیں حیدر بھی ہمارے ہیں صدیق ہمارے ہیں حیدر ان دونوں کا ان ابو بکر و علی کا جو نوکر ہے مزے چلو میں تے بھول گیا تسی تے سبحان اللہ نہ بھولیا کرو یار اتنا کہ بندہ بھول جاندہ ہے معافی دے دیا کرو اتنا کہ بندہ بھول جاندہ ہے ذہن آخر دماغ کمپیوٹر تھوڑا یار ابو بکر و علی کا جو نوکر ہے مزے میں ہے بیٹے بہت شکریہ قادری صاحب میرے گلے چ پھلاں دے ہار پا کے گئے ہو مالا پا کے گئے ہو اللہ خوشیاں دے پھلاں نال پتر تواڈی زندگی ہمیشہ سجائی رکھے ابو بکر و علی کا جو نوکر ہے نام تو اڈا بیٹے مصطفیٰ نے 2000 روپیہ مسجد دا پیش کیتے برکتاں والے معاملات فرمائے عزتاں وچ اضافہ فرمائے ابو بکر و علی کا جو نوکر ہے مزے میں ہے ابو بکر و علی کا جو نوکر ہے مزے میں ہے ان دونوں کے دشمن کے حصے میں خسارے ہیں نعرہ حیدر 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 ان دونوں کے دشمن کے حصے میں خسارے ہیں ان دونوں کے ہاں ہاں ان دونوں کے جی ان دونوں کے ہاں ہاں ان دونوں کے دشمن کے حصے میں خسارے ہیں نعرہ مار کے کہنے ابو بکر ہمارے ہیں حیدر بھی قبلہ توجہ دے پیار نل سماعت کرنا جامع و ترمذی شریف حدیث مبارکہ نمبر بک وائز نمبرنگ دے مطابق 3665 ملاحظہ ہوئے مولا علی نے حضرت ابو بکر عمر دیاں شانہ کولوں نہیں بیان کی دیاں اللہ دے پیارے رسول کولوں سن کے بیان کی دیاں نے میں صدقے جامع ان علی جبن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابه وسلم إذا طلع أبو بكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذان سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين يا علي لا تخبرهما أو كما قال حضرت مولا علی مشکل کشا ارشاد فرمان دینے ایک دہاڑے میں اللہ دے پیارے رسول دے نال ساں اذ طلع ابو بکر و عمر ادھروں حضرت ابو بکر تے عمر دو میں آگئے تھوڑے دوری سن آمینہ دلال نے مسکرا کے اشارہ کیتا فرمایا نبیاں تے رسولاں نو کڈ کے پہلیاں وچوں میں آخریاں وچوں میں اے دو میں بزرگ جنتی بزرگاں دے سردار جے
حضرت علی نو فرمایا یا علی جو لا تخبرہما، اے علی انہاں نو دسینا جیڑی گل میں تینو دسیے انہاں نو دسینا۔ قبلہ ہن اتنی حسین گل انہاں نو نہ دسن دا سرکار نے حکم کیوں دیتا؟ شارحین نے بمب گل کیتی، وہ کہندے نے سرکار نے منع تاں کر دیتا، ویسے تے کئی وجوہات ہو سکدیاں نے، کئی اسباب ہو سکدے نے، کہندے نے ایک وجہ اے سمجھ وچ اوندی ہے، سرکار نے فرمایا علی انہاں نو تو نہ دسی، میں دساں گا تے بہتے چاہ چڑھن گے۔ اور ظالموں ظلم نہ کریا کرو، گل پسند آ جائے تے پھر مسکرا کے کہہ دیا کرو۔ صدقے جامع دوسرا مفہوم بھی ہو سکتے، دوسری وجہ آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا علی انہاں نو خبر نہ دیویں، اے جدوں گنبد خضرا وچوں کل قیامت دے دن نکل کے میرے نال میدان حشر وچ جان کے اودوں جدوں اعلان ہوئے گا نا جنتی بزرگاں دے سردار آ جان، اودوں انہاں دی خوشی ویکھن والی ہوئے گی۔ جدوں اچانک انہاں دی حقیقت کھلے گی، میں قربان جاواں میرے دوستو، کیڑی کیڑی گل سناواں تے کیڑی کیڑی نال لے کے جاواں۔ امام اجل امام محمد بن علی الاشاری حنبلی علیہ الرحمہ دی 87 صفحات دی بکلیٹ چھوٹا کتاب چا دار الصحابہ للتراث تو چھپیا ہویا جدا نام فضائل ابی بکر صدیق، اے دے صفحہ نمبر 77 اتے حدیث نمبر 53 میں پڑھ کے سناون لگا۔ ان الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت علی کرم اللہ وجہہ هو یقول من احب ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان مع ابی بکر قام یوم القیامت مع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ وصار معه وحیث یسیر ومن احب عمر کان مع عمر کان مع عمر وحیث یسیر ومن احب عثمان کان مع عثمان فمن احب هؤلاء کان معهم فی الجنہ او کما قال۔ خلاصہ پیش کر رہے ہیں، حضرت مولا علی کولوں حضرت حارث روایت کر دینے، کہندے نے میں حضرت علی شیر خدا کولوں سنیا، حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا لوگو جڑا ابو بکر صدیق نال پیار کرے گا قیامت دے دن ابو بکر صدیق دے نال کھلوتا ہوئے گا، جدر نو ابو بکر جائے گا ادھر نو ابو بکر دا نوکر جائے گا۔ فرمایا من احب عمر، اور جڑا عمر ابن خطاب نال پیار کرے گا آئے ہائے کان مع عمر، کل قیامت دے دن عمر دے نال کھلوتا ہوئے گا۔ حیث یسیر، جدر نو عمر جان گے ادھر نو عمر دے نوکر جان گے۔ فرمایا جڑا عثمان نال پیار کرے گا قیامت دے دن عثمان نال کھلوتا ہوئے گا، اور جتھے جتھے عثمان جان گے اتھے اتھے غلام عثمان جائے گا۔ فرمایا حرف آخر جو مقدی گل مکالو فمن احب هؤلاء کان معهم فی الجنہ، اور جڑے انہاں ساریاں نال پیار کرنگے نا اور جنتاں وچ بھی انہاں دے نال ہون گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ قادری صاحب ایک منٹ، تہاڈی ناری بہت پیاری ہے بھئی، لو جی تہاڈی ناری بہت پیاری ہے۔ علی 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 نعرہ نعرہ علی 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 کدی کہندے ہو انڈیا اسی لے لینا ہے، کدی کہندے ہو اسی فلانے ملک تے حملہ کرنا، نعرہ تے چج سواد نہ لا کے نہیں سناندے، او تسی انڈیا دا بارڈر کراس کر کے جانا ہے، ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لا کے سناؤ، نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری
حیدر جڑے رس گئے ہو تانوں میں منا لواں گا، جڑے راضی بیٹھے ہو تسی میرے نال بولو صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں۔ مرحبا، کیا بات ہے تہاڈی یار، دل کردا ہے مائک چھڈ کے آ کے تہاڈا منہ چوما، نالے تھوڑی جی دھوپ سیکاں تے پھر آ کے تقریر شروع کر لواں۔ صدیق ہمارے ہیں، حیدر واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے، ہاں ہاں واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے، اور ان دونوں سے ملتے ہیں انوار ہدایت کے، دونوں سے ہی ملتے ہیں انوار ہدایت کے، دونوں سے ہی ملتے ہیں انوار ہدایت کے۔ آکاش آکاش ولایت کے دونوں ہی ستارے ہیں، آکاش ولایت کے دونوں۔ بابا جی غلام علی نے میں نے فون کر کے آج پتہ کی گیا، کہندے نے پچھلے 2 جمعے تسی کمال دا لک توڑ دیتا، تے میں انہاں نوں کہا سی دعا کریو میں اج بھی توڑنا چاہنا، تھوڑا جہا ساتھ دیو لک توڑ لئیے کمال دا۔ ہاں صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، صدیق ہیں، مہربانی واللہ ہمیں دونوں ہی جا۔ اور شعر سنیو، میں ستارے پھر لے کے آن لگا، کافیے دے طور تے ستارے، دوسرا کافیہ ستارے، میں دیکھاں گا کیڑا کیڑا بندہ میری گل نو سمجھدا ہے۔ گلبن ہے محمد تو حسنین ہے گل اس کے، گلبن فارسی زبان چ کہندے نے پھول دے پودے نوں، یا پورے گلستان یا گلشن نو، پورے چمنستان نو بھی گلبن کہہ دیتا جاندا ہے۔ میں کہہ رہا جے مصطفیٰ پھول دا پودا نے یا گلشن نے، تے پھر اس گلشن چ لگن والے پھول حسن تے حسین نے۔ اگلے مصرے تے میں ویکھاں گا کینوں کینوں سمجھ آوندی ہے۔ گلبن ہے محمد تو حسنین ہے گل اس کے، گلبن ہے محمد تو حسنین ہے گل اس کے، ہے چاند محمد تو اصحاب ستارے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھی آواز نال یار۔ گلبن ہے محمد تو حسنین ہے گل اس کے، گلبن ہے محمد، اور اسی اونا تو بھی صدقے، اسی اینا تو بھی صدقے۔ گلبن ہے محمد تو حسنین ہے گل اس کے، چاند محمد تو اصحاب۔ عبدالغفور صاحب تسی رو رہے ہو، میں نے پتہ لگ گیا ہے مصطفیٰ دے گھر والے تے مصطفیٰ دے صحابہ دے دکھ وچ رون والے بندے بڑے خوش نصیب ہوندے جے۔ ہے چاند محمد تو اصحاب، صدیق ہمارے ہیں، حیدر قبلات حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پھر مولا علی شیر خدا نل کتنا پیار کیتا۔ حافظ ابن عساکر دی تاریخ مدینہ تے دمشق دی روایت میں کئی مرتبہ پڑھ چکیاں، اشارہ کر دینا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں ویکھنا میرے بابا ابو بکر صدیق نے ٹک ٹکی لگا کے علی شیر خدا دا مکھڑا تک دیا رہنا۔ ایک دہاڑے میں پوچھ لیا ہاتھ جم کے بابلا تسی حضرت علی ابن ابی طالب دے چہرے پر
انوار دا دیدار کردے رہندے ہو وجہ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے کہن لگے تیے رانیے میں بے علت خالی از وجہ نہیں علی دا دیدار کردہ کیونکہ میں تے اللہ دے پیارے رسول کو لو سڑیا حضور نے فرمایا النظر الى وجہ علی جن عبادہ علی دے مکھڑے نو ویکھنا عبادت ہے تیے رانیے تیرا بابا ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے ویر دا چہرہ ویکھدا رہندے یعنی علی دے چہرے دی زیارت ہوندی رہندی ہے پروردگار دی عبادت ہوندی تائیں تے کہہ رہے ہیں صدیق ہمارے ہون جڑی گل کرنے لگا پتر توڑیاں اکھاں چ اتھرو آ جان گے اے میرے کل کتاب موجود جے مسند الشہاب امام قضائی علیہ الرحمہ دی 2 جلداں وچ الرسالۃ العالمیہ دار الرسالۃ العالمیہ دمشق دا چھاپا اصل عربی زبان دی کتاب 2 جلداں وچ موجود ہے قبلہ ایدی میں جلد نمبر 2 لے کے آیا جلد نمبر 2 مسند الشہاب دی صفحہ نمبر 191 192 حدیث دا نمبر 1164 ایدہ اردو ترجمہ بھی ہو چکی ہے اگر گوگل تے جا کے سرچ کرو تے مسند شہاب اگر تانو اردو والی لب جائے حدیث دا نمبر ہو دے وچ بھی انہا ہی ہے جا کے خود زیارت کر لیو میرے کو لا کے پڑھنا چاہو تے میری لائبریری چاہ دیو میں ٹھیر لا کے دکھاواں گا قبلہ توجہ کریو اے شیر و شکر سن ایک دوسرے نل پیار کر دے سن اے تے آج دا دورے اے مولویاں تے ذاکران انہ دیاں لڑائیاں تے انہ دے چگڑے خیالاتی دنیا وچ بنا کے امت دے سامنے پیش کر دیتے ہیں حدیث دیاں کتاباں پڑھ رہے ہیں میں صدقے جامع حدیث نمبر 1164 مسند الشہاب دی حضرت انس ابن مالک نقشہ کھچ دینے بینما رسول اللہ جالسن فی المسجد ایک دہاڑے اللہ دے پیارے رسول مسجد نبوی دے اندر جلوہ فگن سن اگلا جملہ قادری پتر رکھا چتھرو لاتھان گے فرمان دینے قد اتاف بھی اصحاب حضور دے ارد گرد سرکار دے صحابہ بیٹھے ہوئے جائے اور جیویں پروانے شمع دے ارد گرد اکھٹے ہندے نے نبیان دے سردار مٹھیاں مٹھیاں گلہ صحابیاں نل پہ کر دینے ادھروں حضرت علی شیر خدا آئے لیٹ ہو گئے نا تے جگہ ہن سرکار دے قریب قریب موجود نہیں سی فواقفہ آکے کھلو گے فسلم سلام کیتا صحابہ نے سرکار نے جواب دیتا ہن جملے تے غور کریو اکھان دے اتھرو سنبھالے ہو حضرت انس کہن دینے میں دیکھی فنظر رسول اللہ فی وجوہ اصحابی جماعتی صاحب صدقے جامع توڑے ہاتھ دی خیر ہوئے جملے تے توجہ کریو میں قربان جامع انس کہندے نے نبی پاک نے صحابہ دے چہریاں وال ویکھنا شروع کر دیتا ایہم یبسعو لہ کونے جڑا اٹھ کے میرے ویر علی واسطے جگہ بناوے کون اٹھ دائے کون پہل کر دائے جڑا میرے ویر علی واسطے جگہ بنائے سرکار ویخ دے پہنے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے تے بیٹھے پتہ کتھے سال حضرت انس کہندے نے کان ابو بکر جالسن ان یمین رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے سجے پاسے بیٹھ دے سال حضور دے سجے پاسے بیٹھ دے سال حضور دے سجے پاسے بیٹھ دے چلو میں تو سمجھا نہیں سکیا حضور دے نال بیٹھ دے شائے حضور دے نال بیٹھ دے شائے پھر کہہ رہی ہیں سوچ میں کی کہی جانا حضور دے نال بیٹھ دے شائے رب نو ابو بکر دا انداز ایڈا پسند آیا رحمت نے مسکرا کے فرمایا سانو قسمی اپنیاں عزتاں دے کہ آج محمد دے نال بہنا ہے نا قیامت تک محمد دے نال ہی رہے مصطفیٰ کا ہم سفر
ابو بکر آباد رہی. کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ. حضرت مولا علی شیر خدا نو ویکھیا ابو بکر صدیق اپنی نشست تو اٹھ کے کھلو گئے، حضور دے سجے پاسے بیٹھے ہوئے سن، اٹھ کے کھلوتے جگہ کھلی کیتی تے کہندے نے ہا ہونا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ایتھے آؤ نا. اے مکان قریب دی طرف اشارہ ہوندہ ہے بیٹے ہونا، عرب والے ہاں نال لا کے بول دینے. فرمایا ہا ہونا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن تھے آؤ. ہن میں نقشہ کھچن لگا اور نین کٹورے سنبھالے ہو چھلکن لگے گئے. صدقے جاما حضرت انس فرماندے نے ابو بکر نے ہاتھ پکڑ گئے، حضرت علی نو پتہ کتھے بٹھایا اپنے نال تے منظر پتہ کی بن گیا. فجلس علی جن بین ابی بکر و بین رسول اللہ. ایک پاسے ابو بکر ہے، ایک پاسے کائنات دا پیمبر ہے، وچ میرا مولا حیدر 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 آہا حیدر حیدر. اور میں صدقے جاواں تواڈے منہ چوں ملاواں حیدر حیدر. نعرہ تحقیق. صدقے جاواں حضرت علی نو جدوں حضرت ابو بکر نے درمیان وچ بٹھا لیا سرکار دیتے اپنے. ہن حضرت انس دا اسٹیٹمنٹ صحابی نقشہ کھچ دے، کہندے نے فرأیت السرور فی وجہ رسول اللہ. سرور تے پتہ ہی نہ تانوں کینوں کہندے نے عربی وچ. سرور مزے نو کہندے نے، خوشی نو کہندے نے میں ویکھیا حضور دے چہرے تے خوشی آ گئی، حضور دے چہرے تے خوشی آ گئی. میرے آقا نے ابو بکر والمو کیتا، جڑا جملہ بولیا او میری تقریر دا عنوانی. فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. اے ابو بکر صدیق تو میرے ویر نو جگہ بنا کے اپنے نال بٹھایا ہے. میں اعلان کرنا وا فضیلتاں والے بندے ہی فضیلتاں والے بندیاں دیاں فضیلتاں نو پہچان دینے. صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں. صدیق ہمارے ہیں، حیدر ہیں. واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے. قبلہ گل نیڑے آ گئی، موضوع مکمل ہون والا، توجہ کریو. ایک دو فرمائشہ نے میں پوریاں کرنیاں نے. قبلہ میرے ہاتھ ہچ کتاب الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ علامہ محب تبریدی. یہ 4 حصیاں دی کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت دا عربی چھاپا میرے کل موجود ہے میرے ہاتھ ہچ. حصے 4 جلد 1 دے صفحہ نمبر 207 چے روایت لکھی ہوئی ہے. جتھے روایت کمپلیٹ ہوندی ہے علامہ تبری اپنا اسٹیٹمنٹ دین دینے کہندے نے خردج ابن سمان. اس روایت نو اس حدیث نو ابن سمان امام ابن سمان علیہ الرحمہ نے خارج کیتا، تخریج کیتی، کڈیا کتاباں وچوں. صدقے جاواں انہاں دی کتاب سی 5ویں صدی ہجری دے محدثن ابن سمان. انہاں دی کتاب سی کتاب الموافقہ. یہ فوت ہو گئے، انہاں دی کتاب چھپ نہیں سکی، انہاں دی کتاب چھپ نہیں سکی. پتر اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیری ماں باپ دا، تیری ماں تے تیرے باپ دا تینوں سہارا بنائے. بہت تابعدار بچہ ہے، تیری تربیت نو سلام پترا، ہمیشہ خیر نال زندگی گزارے. میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاراں دا پیار سنیو. علامہ ابن سمان دی ڈیتھ ہو گئی، انہاں دی کتاب دنیا چوں ختم ہو گئی، اس وقت موجود نہیں. لیکن ابن سمان دی کتاب الموافقہ نو قبلہ
چھٹی صدی ہجری دے مشہور محدث جنہاں نال ساڈا اختلاف اپنی جگہ تے علامہ زمخشری نے اس کتاب دی سمری خلاصہ چھاپ دیتا تے او امت وچ اج وی موجود ہے جدا نام ہے مختصر کتاب الموافقہ. کتھے وے اے میرے ہاتھ وچ اس گل تے مسکرا دیو یار سبحان اللہ کہہ دیو. کتاب الموافقہ دا اختصار ادی سمری خلاصہ چھاپ دیتا زمخشری نے. قبلہ دار الکتب العلمیہ بیروت تو چھپیا ہویا. ادھے صفحہ نمبر 18 اتے روایت لکھی ہوئی ہے. جے حکم دے ہوتے میں پوری پڑھ کے سنا دیا. سبحان اللہ. ان قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ زبانی پڑھ رہے ہیں کتاباں پہیاں جے. ان قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالی عنہ قال التقى ابو بکر و علی رضی اللہ تعالی عنہما جميعا فتبسم ابو بکر فی وجہ علی رضی اللہ تعالی عنہما فقال له ما لك یا ابا بکر تبسمتا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو يقول لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن ابی طالب الجواز علی بن ابی طالب الجواز فقال علی کرم اللہ وجہہ الا ابشرک یا ابا بکر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی لا تکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر او کما ساڑھے مسلک دا ایک مشہور و معروف نقیب افتخار رضوی. افتخار رضوی صاحب اے روایت اکثر پڑھ دینے اور نقیبان دا پھر اپنا رنگ ہوں تے ساڑھے کچھ وابی تے دیوبندی دوست ناراض ہو جاندے نے کہندے نے لے انہاں نے کولوں بنائیاں نے گلاں اور نقیبان میں او دی وکالت نہیں پیا کردا لیکن او دی جڑی گل ہے نا او گل 100% درست ہے. اے دو کتاباں میں لے کے آیا قبلہ انہاں دوواں وچ لکھیا ہویا جے قیس ابن ابی حازم تو مروی ہے نبیاں دے سردار دے دو غلام التقى ابو بکر و علی جميعا. التقى اذا مصدر التقاء باہم ملاقی ہونا روبرو ہونا. صدقے جاواں نبی باب افتعال وچوں میں قربان جاواں ابو بکر صدیق تے علی شیر خدا باہم ملاقات کر رہے نے دوویں ملے. فتبسم ابو بکر فی وجہ علی علی دے چہرے ول ویکھ کے ابو بکر صدیق مسکرا پئے. علی ہاتھ پھڑ کے کہندے نے خیر تے ہے وے ویر ابو بکر جی میرے ول ویکھ کے مسکرا کیوں رہے ہو؟ ابو بکر ہس کے کہندے نے ایویں نہیں مسکرا رہے یار سانو سرکار دی ایک حدیث یاد آ گئی ہے. آقا حضور نے ارشاد فرمایا سی لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن ابی طالب الجواز کہ سلامتی نال پل صراط تو اوہی بندہ گزرن وچ کامیاب ہوئے گا جنوں حضرت علی ابن ابی طالب جواز اجازت نامے نو پاسپورٹ نو کیا جاندہ ہے جنوں پروانہ علی اپنے ہاتھ نہ لکھ کے دے گا. نہ بولو اللہ تے ویکھ دائیے. حضرت علی ایک گل سن کے مسکرا پے. ابو بکر ہاتھ پھڑ کے کہندے نے میں تے کس گل تو مسکرایا سے ویرا ہن تو کیوں مسکرا رہے ہیں؟ علی سینے لا کے کہندے نے منوں بھی ایک حدیث نے مسکرا دیتا ہے. اللہ دے پیارے حبیب نے جدو منوں ایک گل فرمائی سی نا کہ جنت دا پروانہ پل صراط تو سلامتی نال گزرن دا پروانہ ویزا پاسپورٹ تو لکھنا ہے تو اجازت نامہ لکھنا ہے اللہ دی اجازت تے توفیق نال اے بھی فرمایا سی یا علی لا تکتب الجواز الا لمن احبکر. اے علی بس او دے واسطے ہی اجازت نامہ لکھنا ہی جے دے سینے وچ ابو بکر دے عشق دا پامبڑ ہوئے گا.
ہن گویو ذرا ابو بکر ہمارے ہیں، حیدر بھی ہمارے ہیں، واللہ ہمیں دونوں ہی جان سے ہیں، واللہ ہمیں دونوں ہی جان۔ دنیا کے لیے ان کا کردار مثالی ہے، دنیا کے لیے ان کا کردار مثالی ہے، اس بات کے شاہد تو قرآن کے پارے ہیں، نہیں بولے بندے، اس بات کے شاہد تو قرآن، اس بات کے ہاں اس بات کے جی اس بات کے شاہد تو قرآن۔ دیکھو ہیں علی سید، علی سید ہی ہے نا، کئی بندے اتنے پولے دماغ والے ہوندے نے، وہ کہندے نے نہیں نہیں سید صرف حضرت فاطمہ دی اولاد علی سید نہیں۔ جانا کتھے ہی پتر ہے، جانا کتھے ہی، جنہوں نبی پاک نے سامنے بٹھا کے فرمایا ہوئے انت سید فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا وچ بھی سید ہیں، تو آخرت وچ بھی سید ہیں۔ ہاں جے سیادت ساڈے دادے علی دی نہیں تے تو کون ہوندا ہے کمینے؟ حضرت علی سید نہیں تے ہور کنوں سید مندا ہے پھر تو۔ ہاں دیکھو ہیں علی سید، صدیق بھی ہیں جید، دیکھو ہیں علی سید، صدیق بھی ہیں جید، آقا نے نظر کر کے بخت ان کے سنوارے ہیں، نعرہ مار کے گئے، آقا نے نگاہ کر کے بخت ان کے سنوارے ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر واللہ ہمیں دونوں ہی جان۔ ایک دل کا ہے دل بر تو، ایک دل کا ہے دل بر تو، جڑے نہیں بولے ادھے اگلے مصرے تے بول لے ہو، جے بولن نو دل کرے نہ کرے تو کوئی ایسی گل نہیں، آپ کہڑا تو ڈانٹن لگے ہیں۔ ایک دل کا ہے دل بر تو، ایک دل کا ہے دل بر تو، ایک دل کا ہے دل بر تو، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ایک دل کا ہے دل بر تو، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہی سہارے ہیں، نعرہ مار کے، سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہی سہارے ہیں، سنیوں کے ظہیر احمد دونوں ہیں، صدیق ہمارے ہیں، حیدر بھی۔ بابا جی میں تہاڈی فرمائش پوری کرن لگا، پتھارو آپ تشریف رکھو، قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا، منٹ میرے گل رہ گئے تقریباً 8۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اے قمر صاحب کتاباں والا کیوں چک رہے نے؟ کیونکہ انہوں کلی آواز سن رہی ہے، فوٹو نظر نہیں آ رہا، تے میری بھی مجبوری ہے، کتاباں میں تاں لیانیاں شروع کر دیتیاں نے، کیونکہ کئی بندے سمجھ دینے شاید سنیاں سنائیاں گلاں کری آؤندے نے، پتہ نہیں کتاباں نال تعلق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، ناراض تے نہیں ہو گئے؟ چلو میں گزارش کرانگا ایس ڈیسک نو کاری عمر دراز صاحب تھوڑے جانا چھوٹا کروا دیں، تھلیوں فوٹ کے کٹوا کے، تاکہ میری فوٹو نظر آوے، ناراض نہ ہوں۔ اللہ پاک رزق کے حلال وچ نزول برکت فرمائے۔ جڑے جڑے بندے راضی بیٹھے ہو سبحان اللہ بول۔
لو جی منٹ میرے کو رہ گئے تقریباً 7 کوشش کرانگا ٹائم تی تقریر مقامہ اے کتاب جے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ علامہ جزری علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب 8 جلداں وچ بیروت تو چھپی ہوئی 7 میری لائبریری چنے ایک میں نال لے کے آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 کتاب آجے تے عبارت میرے سینے وچ موجود ہے حضرت اسید بن صفوان نقشہ کھچ دینے جس دن حضرت ابو بکر دا وصال ہویا اس دن دا کہنے لما توفی ابو بکرن جدوں حضرت ابو بکر صدیق دی وفات ہوئی نا تے کہنے ورجت المدینہ بالبکا لوکاں دی آہو فغان المدینے دی ترتی گونج اٹھی ودو ہی شناس لوگ رون لگ پہ دہشت زدہ ہو گئے حضرت علی حضرت ابو بکر دا چہرہ ویکھن واسطے اے جڑیاں گلاں کرن لگا سجنا واسطے ہی ہو سکدیاں نے دشمناں واسطے نہیں ہو سکدیاں حضرت جناب مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ آرسن تے نقشہ کنج کھچیا اسید بن صفوان نے کہندے نے مسری امباقیم مسترجیا تیز تیز قدم اٹھان دیاں اجلت وچ جلدی وچ ٹر رہے سن اکھاں وچ ہنجواں دیاں لڑیاں سجا کے آ رہے سن اور لباں تے کلمات استرجا سن کہندے سن انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت ابو بکر صدیق دی یاد وچ نالے رو رہے نے کلیجے تے ہاتھ رکھیو سنیو تہاڈا عقیدہ منبر رسول تے بیان ہو رہا جے نالے پتہ کی کہہ رہے سن الیوم انقطعت خلافت النبوہ اج نبوت دی خلافت ختم ہو گئی یعنی دنیا تو خلیفہ بلا فصل چلا گیا ہن تسی کہو گے وعدہ گھاٹا تے نہ کرو نالے کتاباں تے تہاڈیاں اپنیاں نے شیعہ حضرات تے مندے ہی نہیں تے پھر کیڑی گل ہے اینو تے منن گے نا او باہر دے بندے بھی بول لو سبحان اللہ میں ایک گل اور کہہ دیواں اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہہ رہا میں کوئی لڑائی پوان واسطے کتاباں نہیں نال لے کے آوندا میں محبت دا پیغام دین واسطے آونا جڑے شیعہ نوجوان شک دا شکار ہو کے مولویاں ذاکراں دیاں تقریراں سن کے پٹری تو اتری کھلوتے نے پترو آؤ ہن تے گوگل دا زمانہ ہے ہن تے انج کچے چٹھے کھول کے سامنے آوندے نے اے کتاب جے شیعہ حضرات دی تفسیر القمی نام سنیا جے دا سوق القدس کم ایران منشورات ذویل قربا دا چھاپا ایک جلد وچ زبراں زیراں تو بغیر عربی زبان دی کتاب علامہ ابو الحسن علی بن ابراہیم قمی 3 صدی ہجری دا عالم شیعہ حضرات دا 3 صدی ہجری دا اور اس کتاب دی جو حیثیت ہے وہ کسی شیعہ کو لوں پوچھ لو یہ دے صفحہ نمبر 710 تے ایک گل لکھی ہوئی ہے گل میں زبانی پڑھن لگا اگر کوئی زیارت کرنا چاہے ویڈیو بنانا چاہے تصویر کھچنی چاہے کتاب آ پئی جے میں کدھر ہور نہیں سٹ دینی یا کدھر ہور نہیں لے جانی اے نال میرا گھر ہے میری لائبریری ہے کوئی بندہ کسے ٹائم راتی آوے دنے آوے تصویر کھچ کے کھڑنی چاہے ویڈیو بنا کے کھڑنی چاہے لے کے جا سکتا ہے پر میں دبکے مار کے نہیں میں تانے دے کے نہیں میں چولی پھیلا کے ہاتھ جوڑ کے محبت دی خیرات منگنا اور ہونتے حقائق تسلیم کر لو یار صفحہ نمبر 710 اتے لکھی ہوئی ہے ایک روایت اس روایت وچ اگرچہ امہات المومنین دی تنقیس بھی کیتی گئی بے ادبی بھی کیتی گئی لیکن حضرات گرامی ٹو دی پوائنٹ اپنے عنوان دے مطابق گل کرن لگا شیعہ عالم لکھ دے قمی تفسیر قمی دے اندر حضور نبی کریم ایک دہاڑے حضرت حفصہ کریمہ دے حجرے وچ جائے حضرت حفصہ عمر بن خطاب دی تیرانی میرے نبی دی زوجہ متحرہ نبیان دے سردار نے فرمایا حفصہ تینوں ایک گل دسیے کسے نو دسینا آ کتاب میرے ہاتھے جے صفحہ نمبر 710 ایک بھی لفظ کے پیچھے ہوئے جو چور دی سزا میری سزا نبیان دے سردار نے فرمایا تینوں ایک گل دسیے آقا جی دسو سرور کائنات نے فرمایا ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا
میرے تو بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا. نالی فرمایا ثم من بعدہی ابو کی, پھر ابو بکر تو بعد تیرا باپ عمر بن خطاب خلافت دی باغ ڈور سنبھالے گا. حضرت حفصہ تڑپ کے کہن لگیاں لیکن حضور سوالے وے تواڈے وصال تو بعد ایک کم ہونے نے. من اخبرک بہذا, تانوں اے خبراں کنے دتیاں نے؟ کتاب شیعہ دی صفحہ نمبر 710 تفسیر القمی, شیعہ عالم پہ لکھ دے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا اللہ اخبرانی, مینویں خبراں اللہ وحدہ لا شریک نے دتیاں نے. اور میرے مصطفیٰ تو بعد خلافت حضرت ابو بکر دیئے, یہ فیصلہ اللہ دے. اونا تو بعد حضرت عمر دیئے, یہ فیصلہ اللہ دے. روایت مکمل کرن لگا حضرت ابو بکر صدیق دی میت مبارکہ, آپ دی نعش پاک جس گھر وچ سی, وقف علی علی باب البیت الذی فیہ ابو بکر, اس دروازے تے آ کے حضرت ابو بکر صدیق دی میت پاک دے گھر والے دروازے دے باہر آ کے بوئے تے حضرت مولا علی شیر خدا کھلو گئے. کھلو کے پتہ کی کہندے نے یا ابا بکر انتا کنتا اول القوم اسلاما, کہندے نے ابو بکر ویرے تو پوری قوم وچوں پہلا مسلمان ہے. تعریفہ کر دے رے آخر تے پتہ کی کہندے نے فجزاک اللہ عن الاسلام بار رسول اللہ, تو انو اللہ دی طرفوں تو انو جزا ملے, اللہ تو انو رسول اللہ دی اور اسلام دی خدمت دی جزا دے وے, بدلہ دے وے. اگے پتہ کی کہندے نے صدقتا برسول اللہ ہین کذبہ الناس, تسی اللہ دے پیارے رسول دیاں تصدیقاں ادوں کی دیاں جدوں کافران نبی پاک نو جھوٹا سمجھیا تے جھوٹا کیا جھٹلایا. اگلا جملہ سینے چ ٹھنڈ پان لگ جاواں, کہندے نے فسماک اللہ صدیقا, اس واسطے تے پھر اللہ نے اپنی کتاب وچ تہاڈا نام صدیق رکھیا ہے. لو جی تقریر میری موگی پسند آئی جے. بابا جی غلام علی صاحب نے بڑا ہی بڑا شکوہ کیتا ہے, کہندے نے تہاڈی مرضی یہ پڑھ دو تے تاں وی ٹھیک ہے, نہ پڑھو تے تاں وی ٹھیک ہے, میں تہاڈے نال شکوہ نہیں کرنا. او بچہ کہ شہزادے تو آیا ہے, اللہ جانے بھئی یہ میٹرک پاس ہے, ایف اے پاس ہے, اے ایم اے میں, اے بی اے, مینوں نہیں پتہ. یہ جڑی چٹھی لکھ کے لے آندا ہے نا, او لکھائی مینوں کوئی اس بچے دی نہیں لگدی. او لگدا ہے کوئی ایم اے بندہ ہے کوئی تے جڑا اردو ادب نال تعلق رکھدا ہے. تے انہیں مینوں فون کرایا میرے ایک مرید کولوں, تے مینوں کہندا ہے شاہ جی تسی انی گل دس دیو پڑھنا جے کہ نہیں پڑھنا, تسی مینوں لارے لاندے ہو. پتر اگر ناراض نہ ہو تے میں ایدی فرمائش پوری کر دیواں. باہر ساڈے او گجر صاحب بیٹھے نے دودھ دہی والے, اے عمرے تے جا رہے نے. بابا جی ساڈے لئی بھی دعا فرمایو, اللہ پاک جل شانہ تہاڈی حاضری مقبول و منظور فرمائے. ساڈے ایک دوست نے منڈی بہاؤالدین تو ایتھے ساڈی مسجد جا کے او ایک باری جمعے تے خطاب بھی کر کے گئے نے. جناب علامہ ارشد القادری صاحب سلمہ, انہاں دی والدہ ماجدہ وفات پا گئیاں, انہاں واسطے بھی دعائے بخشش آخر تے کران گے. اللہ پاک بخشش و مغفرت فرمائے, آسانیاں فرمائے, اور جنہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے اللہ سب دی بخشش فرمائے. حاجی غلام علی صاحب سمیت جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. تے انہاں دوواں بندیاں دی فرمائش پوری کر دئیے, تسی ناراض تے نہیں ہووگے. اے جیڑی فرمائش کر دے نے میلاد شریف والے مہینے والی فرمائش کر دے نے, کر دئیے پوری عمر دین صاحب, ناراض تے نہیں ہووگے. میں لکھیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا, ہاں آئے سرکار تے کمال, بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا, آئے سرکار تے کمال. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تم
تمہارے لیے فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل عبادت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ حکم رواں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر نہ جبہ و سر کے قلب و جگر ہے سجدہ کنا تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلیں ازل کی نہا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بھبن بھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مینن یہ امن و امان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے شباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو پھلے لبا کے دلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان آئے سرکار تے کمال ہو گیا ہاں جی آئے آباد رہیے آئے سرکار تے کمال بندیاں نے ماحول بھی ربیع الاول والا ہی بنا دیتا جے آئے سرکار تے کمال بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال کھر کھر لوکاں نے مٹھیاں یا ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں کر کر لوکاں نے مٹھیاں یا ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا جی سج گئے بازار بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار اے جڑے 6 منٹ تواڈے اُتے لے نے اے واسطے ہاتھ بن کے معذرت اگلے جمعے معراج شریف عنوان ہوے گا وقت تے تشریف لے آؤ تے اللہ پاک تانوں خیر نال اپنے اپنے گھراں تک پہنچاوے کدی تتی ہوا دا چونکا بھی تانوں چھو کے نہ گزرن پائے وما علینا الا